آج کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہوں، پورا مہینہ پیسے ختم نہیں ہوتے، دولت کہاں سے آ رہی ہوتی ہے، حیران رہ جاتا ہوں۔ ایک بار خود بھی پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے آج کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ آج کے دن یہ وظیفہ کریں کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دن اللہ پاک کی خاص رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ آج آپ کے لیے تمام پریشانیوں کے حل کا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے رزق کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھتا چلا جا رہا تھا لیکن اچانک سے کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے گھر میں پہلے تو بہت زیادہ خوشحالی تھی اور اب وہاں پر تنگ دستی نے جگہ لے لی ہے۔ یہ کہتی ہیں ہمارے بہت سے رشتہ داروں کے آپس میں بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے، بہت زیادہ گپ شپ رہتی تھی، لیکن اب آپس میں لڑائی جھگڑے ناراضگیاں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو آپ سب یہ جان لیجئے کہ آپ پر بہت بڑی سازش کر دی گئی ہے۔ یہ سب نحوست ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، صدقہ خیرات نہ کرنے کی وجہ سے، یا مختلف قسم کی آفات کی وجہ سے کہ ہم آفات کو ٹالنے کا عمل نہیں کرتے، آفات کو ٹالنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہم پر بندشیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی بندشیں جو رزق کو بھی ختم کر دیتی ہیں، تو اب ان تمام بندشوں کو ختم کرنے کا عمل لے آئے ہیں۔ اگر آپ قرض سے نجات پانا چاہتے ہیں تو بھی آپ آج کا یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق کی اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمام رزق کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اپنا وظیفہ آج کا شروع کروں گا۔ میرے وہ خوش نصیب بہن بھائی جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، وہ ایک روایات سن لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ تو جب آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ پاک بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے ٹو میں نہ لگے رہیں کہ غمزدوں کے غم دور کرنے کے لیے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لائے تو ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ٹٹولا نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیزوں کی ٹٹول کرے گا، اللہ پاک اس کے عیب ظاہر فرما دے گا، اور جس کے اللہ پاک عیب ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، کسی مسلمان کے عیبوں کی تہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ رب کائنات پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے چھپے ہوئے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ پاک نے اپنی ستاری سے چھپا رکھا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے سامنے بھی ان کے پیٹھ پیچھے بھی، حقوق العباد ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں برتیں گے، کیونکہ قرآن و سنت میں حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کو دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں اگر درجہ بندی کی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زوجین کے باہمی حقوق و فرائض کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ زوجین کے باہمی تعلق کی وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہے، اس لیے فطری بات ہے کہ اس کے بعد والدین کے حقوق کو اول درجہ حاصل ہے۔ اس کے بعد قرابت داروں کے حقوق اور پڑوسیوں اور عام مسلمانوں کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کل دنیا میں انسانی حقوق کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے لیکن فرائض کا ذکر سننے میں نہیں آتا۔ اسلام نے حقوق کے ساتھ اجتماعی زندگی میں فرائض کا تعین بھی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر کوئی اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرے تو اسے حقوق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خیر القرآن میں مسلمان معاشروں میں حقوق کے متعلق بات کا تذکرہ بہت کم ہی ملتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ فرض شناس تھے، ہر کوئی اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر میں رہتا تھا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے لیکن اپنے حصے کے فرائض کو ادا کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ اس مضمون میں مندرجہ بالا ترتیب کے ساتھ ہی انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں باہمی حقوق و فرائض کی نشاندہی کی جائے گی، تاکہ ہم حقوق العباد کی اہمیت سے روشناس ہو کر ان کی ادائیگی کے ذریعے اپنے آقا مالک کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں، ان میں 2 قسم کے فرائض بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ ایک وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو بندے پر اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر عائد ہوتی ہیں، جیسے ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ۔ ان فرائض کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر دوسرے کے لیے لازم کی ہیں۔ ان فرائض اور ذمہ داریوں کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔
یہ حقوق العباد بندوں کے حقوق اس اعتبار سے زیادہ اہم ہیں کہ ان میں اگر کوتاہی ہو جائے اور بندہ اگر ان کو ادا نہ کر سکے تو صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ان کو ادا نہ کر دیا جائے، یا جس بندے کے حق میں کوتاہی کی گئی ہے وہ معاف کر دے، جبکہ حقوق اللہ کے حقوق صرف توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر بندہ توبہ بھی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دیے بغیر صرف اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، بلکہ ہمیشہ سزا میں مبتلا رکھیں گے۔ اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جس کے لیے منظور ہوگا بلا سزا وہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بیان القرآن سورۃ النساء۔ دوسری طرف حقوق العباد کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ کسی شخص کا قرض کسی کے ذمے ہے تو جب تک ادا نہ کر دے وہ معاف نہیں ہو سکتا، وہ کتنا ہی بڑا نیک عمل کر لے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرض سے مراد تمام حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی اہمیت اس انداز سے بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ صرف یہ کہ آخرت میں سخت باز پرس کا سبب بنے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے ہوئے حقوق بھی اکارت ہو جائیں گے۔ بندوں کے حقوق میں غفلت اور زیادتی کرنے والے لوگ اپنی نماز، روزے اور دیگر عبادتوں کا ثواب حاصل نہ کر سکیں گے۔ عبادتوں کا ثواب ان مظلوم بندوں کو دے دیا جائے گا جن کے حقوق ان عبادت گزار بندوں نے پامال کیے ہوں گے۔ مزید برآں اگر ظلم اور زیادتی کی تلافی ظالموں کی نیکیوں سے نہ ہو سکی تو مظلومین کے گناہوں کا بوجھ ظالموں کے سروں پر ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم لوگ جانتے ہو فقیر کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فقیر تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دراصل فقیر وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی عبادت لے کر حاضر ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا، کسی کو ناحق مال لیا تھا، کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا، کسی کو ظالماً مارا تھا اور کسی کا ناحق قتل کیا تھا۔ اب قیامت کے دن ہر مظلوم آدمی اس ظالم کی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ثواب سے ظلم کے بقدر ثواب لے کر جائے گا۔ اگر ظالم کے اچھے کاموں کے ثواب سے سب کا حق ادا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں مظلوموں کے گناہوں کو سمیٹ کر اس ظالم پر دے دیا جائے گا اور جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ کن کے حقوق واجب ہیں؟ اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم پر کن کن لوگوں کے حقوق واجب ہیں۔ کوئی سلسلہ میں قاعدہ تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ایک دوسرے پر حق نہ ہو۔ علماء کرام نے اس حوالے سے ایک آیت کریمہ کو بنیاد بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ جامع اور بلیغ کلام ہے، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کا سب۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر شے سے وہ نفع اٹھا لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ان موقعوں پر اس کو صرف کیا جائے جن میں صرف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا دنیا کی ہر چیز سے نفع کا تعلق ہے، ایک طرح کا لگاؤ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کی ترقی اور حفاظت کی کوشش کی جائے اور ہر اس پہلو سے بچایا جائے جس سے اس کا نفع ختم ہو جائے یا نفع پہنچانے میں رکاوٹ اور نقصان پیدا ہو، اور اسی کا نام حق ہے جس کو خود ادا کرنا ضروری ہے۔ اس آیات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر شے کے خواہ جاندار ہو یا غیر جاندار ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ شاید اس لیے اس آیات سے کچھ پہلے کفار و فساق کی بری صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ فاسق اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام تعلقات شریعت داخل ہیں، خواہ وہ تعلقات ہوں جو بندے اور خدا کے درمیان ہیں، یا وہ جو اس کے اور اقربا کے اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں، اور جو عام اہل اسلام کے درمیان ہیں اور عام انسانوں کے درمیان ہیں۔ جو ناظرین، حقوق العباد میں اپنے گھر والے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کریں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جب والدین دعا مانگتے ہیں تو پھر عرش الہی کو بھی چیرتی ہوئی دعا جاتی ہے اور اس بندے کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں، اپنے والدین سے دعا کروائیں، اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ جائیں
اگر آپ کے والدین ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیجئے، والدین سے بڑھ کر اور کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے۔ جب تک والدین اس دنیا میں ہیں ان سے دعا منگوائیں۔ تو آج جو عمل لائے ہیں آپ کے لیے بہت آسان ہے، ایک تسبیح کا عمل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک تسبیح کے عمل سے آپ کی تمام بندشیں رزق کی ختم ہو جائیں گی، قرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کو آج کے دن شروع کرنا ہے اور کل کے دن اختتام کرنا ہے۔ آج کے دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ صرف ایک تسبیح اول اور آخر آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، کیونکہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیض و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت اور افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدہ و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت بخشی، اس تحریر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ پوری توجہ اور درود شریف کے معنی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو اسے یہ عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اول اور آخر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے اور پھر ایک تسبیح آپ نے یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا کریمو کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اپنے گھر پر انشاءاللہ اس گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی اور آپ پر سے سب سے بڑی بات کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس گھر میں، جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عزیز اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور اگر کسی نے آپ کو کوئی پیسہ وغیرہ دینا ہے، کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور وہ واپس نہیں لوٹا رہا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا اور آپ کو آپ کے پیسے لٹا کر چلا جائے گا۔ آپ پر بہت زیادہ کرم نوازی ہوگی، آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ پر کس قدر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، آپ پر کس قدر رحمتیں اور برکتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔